اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دے دیں گے، اور دنیا کی کھیتی کی طرف جو رکھتا ہوگا ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دیں گے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ مطلب یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں یہ مثال دے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ جس نے آخرت کا بیج ڈال دیا دنیا میں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بیج جب ڈالتے ہیں تو بیج ڈالنے کے بعد کچھ ٹائم، کافی ٹائم، ایک مدت لگتی ہے، اس کے بعد پودا پھل بنتا ہے، سمجھ آئی؟ تو دنیا میں جا کر جس نے آخرت کا بیج ڈال دیا، آخرت کی تیاری کی، آخرت کے لیے اعمال تیار کیے، آخرت کے لیے محنت کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو وہ محنت کر رہا ہے، جو نیک اعمال کر رہا ہے، جتنی حسنات کر رہا ہے، ہم اس کی بڑی کھیتی کو بڑھا دیں گے۔ وہی بات کہ نیکیوں کا ثمرہ 70 گنا، 70,000 تک بھی اللہ کر سکتے ہیں، 700 گنا 70۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دینے میں۔ تو جو آخرت کی تیاری میں محنت کر رہا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھا دیں گے، بہت بڑھا دیں گے، اس کا ثواب بڑا دگنا چگنا بلکہ پتہ نہیں کتنے گنا بڑھانے والے ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی محنت کا صلہ دے۔ اور جو دنیا میں لگا ہوا ہے تو دنیا تو اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی مشیت، اس کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، سمجھے؟ تو دنیا میں اگر لگ کر اپنا آپ برباد کر رہا ہے تو دنیا تو پھر بھی اس کو اتنی ملی ہے جتنی مشیت و تقدیر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم آپ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں، دین کی ساری بھلائیاں مانگتے ہیں، جو دنیا میں بھی نصیب فرما اور آخرت میں بھی نصیب فرما، اور اللہ آخرت میں بھی اللہ ہم آپ سے اونچا مقام مانگتے ہیں اللہ جو آپ نے مومن بندوں کے لیے تیار فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو جس نے آخرت کا بیج دنیا میں جا کر بویا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بڑا اجر پائے گا، لیکن جس نے دنیا میں آ کر آخرت کو بھلا دیا تو دنیا تو پھر بھی اس کو تو نہیں ملنی ہے، بس جتنی لکھی جا چکی۔